ہم اپنے اختیار سے اس کو نکالنا چاہیں تو جب چاہے ڈیلیٹ کر کے باہر پھینک دیں گے، ایسا نہیں ہوگا، وہ چیز اندر فٹ ہو جاتی ہے، پھر وہ بار بار یاد آتی ہے، کبھی نمازوں میں پتہ نہیں کہاں کہاں یاد آئے گی، کیا ہو جائے گا۔ کیوں اپنے آپ کو ان چیزوں کے پیچھے لگایا؟ ان آنکھوں سے ہمیں اللہ کو بھی تو دیکھنا ہے، ان آنکھوں سے ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو زیارت کرنا ہے۔ کم از کم یہ سوچے، جوانوں کو میں نے گزشتہ ہمارے یہاں کی شب تزکیہ میں بھی یہ سوال آیا تھا، تو میں نے ایک اچھا مشورہ دیا تھا، ایک کام کرو، آپ کی جو آئی ڈی ہے نا وہ کسی نیک آدمی کے فون میں بھی انسٹال کر دو، کہ آپ جو ویڈیو دیکھیں گے ان کو بھی پتہ چلے گا آپ کی ہسٹری پوری۔ بس اتنا کر لو، بچنا آسان ہے، کچھ کرنے کی اللہ کے خوف سے تو نہیں بچ رہے، لیکن کوئی اچھا دوست ہو، کوئی آپ کے یہاں کوئی اچھا عالم ہو تو ان کے فون میں اپنی آئی ڈی ڈال دو کہ آپ جو بھی ویڈیو چالو کرو ان کو دکھے گا وہاں، یا اپنے ابا کے فون میں ڈال دو کہ میں جو دیکھوں ابا کو پتہ چلے۔ تو کیا کوئی بچہ اس کی جرأت کرے گا؟ جب آپ اپنے بیٹے کی اپنی بیوی کے فون میں ڈال دے تو اس کو پتہ چلے۔ جب اس کو ہم پسند نہیں کرتے کہ میرے ابا کو، میری بیوی کو، میرے بچوں کو پتہ چلے، تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اگر ہمارے بازو میں کھڑے ہونے والے کو پتہ چل جائے کہ فون میں یہ اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ اس لیے سچے دل سے توبہ کر لیں اور آئندہ پکا ارادہ کریں، فون میں جو ایسی ویب سائٹ یا اس طرح کی جو چینلیں بنی ہوئی ہے اس کو سبسکرائب کیا ہے تو اس کو انسبسکرائب کرے اور اس کو نکالے۔ جن جگہوں پر وہ گناہ ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ فون پر اگر کنٹرول نہیں ہے تو یوٹیوب کو انسٹال کرے، ڈیلیٹ مارے، اس کو ختم کرے۔ جن جگہوں پر یہ گناہ ہوتے ہیں ان کو ختم کرے، اس کے باوجود بھی نہیں رہا جا رہا ہے تو تھوڑے دن کے لیے فون کو ہی چھوڑ دیں، اس لیے کہ پھر یہ فون جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ گناہ سے بچنے کے لیے گناہ کے اسباب سے بچنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کیا ایسے کالج یا اسکول میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں جس میں داڑھی اور سنت لباس اور اسکارف وغیرہ چیزوں سے منع کرتے ہیں؟ مسلمانوں کا شہر ہے، مسلمانوں کا اسکول کالج نہیں ہے، اور اگر سرکاری اور گورنمنٹ کا ہے تو اس میں بھی قانونی اعتبار سے اس کی گنجائش ہے، خاص کر کے کالج میں تو کوئی یونیفارم نہیں ہوتا ہے، داڑھی رکھنے سے اگر کوئی منع کرتا ہے تو قانونی اعتبار سے اس پر ایکشن لیا جائے۔ شہر کے جو بڑے ذمہ دار حضرات ہیں، یہاں تو سیاست میں بھی بہت سے لوگ ہیں، بہت سے وکلاء ہیں، ان کو لے کر جائیں۔ ہمارے یہاں بھی ایک جگہ ایسا ہوا کالج میں، حالانکہ غیر مسلموں کا کالج ہے، لڑکیوں کو جانے سے منع کیا گیا، ہم لوگوں نے جا کے بات کی تو مان گئے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بات کرنی چاہیے اچھے انداز میں، لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، اچھے انداز میں بات کرے تو انشاءاللہ اس کے حل نکل آتا ہے، اور اگر مجبوری کے درجے میں کوئی حل نکلتا ہی نہیں ہے تو دوسرے کالج میں، اسکول میں رکھے اپنے بچوں کو جہاں شریعت کے احکام کے لحاظ ہوتا ہو۔ اگر ایسے ایجوکیشن سے ہماری دینداری جاتی ہو، ہماری بچیوں کی شرم و حیا ختم ہو جاتی ہو تو ایسے ایجوکیشن کی کیا ضرورت ہے؟ مسلمان اپنا اسکول قائم کرے، اپنے کالج بنائے، اور نہیں ہے تو وہاں جا کر ان کو سمجھائے کہ بھئی یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، قانونی اعتبار سے جو ہو سکتا ہے وہ کرنے کی پوری کوشش کرے۔ ہمارے گھر میں 5 بھائی ہیں لیکن اس میں فجر کی نماز صرف ایک ہی بھائی پڑھتا ہے، اس کا کچھ مسئلہ بتا دیں تاکہ وہ بھی نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ ان کو اٹھائیں، باقی 4 بھائیوں کو۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ میرے بچے فجر کی نماز میں اٹھتے ہی نہیں، میں بہت اٹھاتی ہوں لیکن نہیں اٹھتے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اللہ نہ کرے فجر کے وقت تمہارے گھر میں آگ لگ جائے تو کیا کرو گے؟ میں اٹھاؤں گی بچوں کو، نہیں اٹھیں گے تو ارے اٹھا کے اچک کے باہر پھینک دوں گی۔ تو جب دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے اتنا کر سکتے ہیں تو آخرت کی اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اگر سچی طلب ہے، بھائیوں کو سمجھائیں، کوشش کریں۔ ہم مار تو نہیں سکتے ہیں، بھائی ہے آپ کے، امی ابا ہے تو وہ سختی بھی کر سکتے ہیں، تو اپنے بس میں جتنا ہے اتنا ضرور کریں، ان کو اٹھائیں، ان کو سمجھائیں، وعید سنائیں۔ خود نہیں سمجھا سکتے کسی عالم صاحب کو، کسی جماعت بھائی کو لے جا کے سمجھائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں گے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں۔ ساس بہو کا مسئلہ پوچھا، نہ ساس یا ہے نہ بہو یا ہے، کس کو سمجھائے؟ ساس بہو میں تو ہر جگہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے صحیح انداز اختیار کیے جائے۔ اس میں بہت بڑا کردار مرد کا بھی ہوتا ہے کہ مرد اگر اس طرح کا طریقہ اختیار کرے کہ
جس سے بیوی اور ماں کے درمیان بیلنس بنا رہے تو کر سکتا ہے۔ ایک دو ٹپس بتا دیتا ہوں دونوں کو خوش رکھنے کی۔ نئی نئی شادی ہوئی ہو تو بہت سی مرتبہ لڑکے کی بھی غلطی ہوتی ہے، کچھ اس طرح کے کام کرتا ہے جس کی وجہ سے امی بیوی کے خلاف ہو جاتی ہے، کیونکہ اپنے بیٹے کو تو برا کہتی نہیں، وہ سمجھتی اس نے آ کے میرے بیٹے کو بگاڑ دیا۔ شادی سے پہلے امی کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا تھا، بات چیت کرتا تھا، شادی کے بعد سیدھا آ کے کمرے میں گھس جاتا ہے، ماں کہتی دیکھا اس نے اپنا بنا لیا، میرا بچہ چھین لیا۔ اب جب یہ ٹھیک آتی ہے، سوچ آتی ہے، تو پھر بہو کی برائی دل میں آ جاتی ہے، پھر وہاں سے معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہ کرے، ماں کو بھی وقت دے، بیوی کو بھی وقت دے۔ بہت سی مرتبہ مزاج کا مسئلہ ہوتا ہے، مزاج ذرا سخت ہوتا ہے، تو بیوی کو سمجھا دے کہ دیکھ میری ماں ہے، اس کو کہیں پھینک کے تو نہیں آ سکتا ہوں، کہ جنت میری یہی ہے، اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا تو میں جہنم میں جاؤں گا، تو اکیلی جنت میں کیا کرے گی؟ اپنے دونوں کو جنت میں جانا ہے۔ ایک کام کر، تو مجھے خوش کر، ہم دونوں مل کے امی کو خوش کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم سب ساتھ میں جنت میں جائیں گے۔ امی اگر تجھے کچھ کہہ دے تو ان کی طرف سے میں 50 مرتبہ معافی مانگنے تیار ہوں، بلکہ جو معافی مانگے تو ہم کیا چھوٹے ہو جائیں گے۔ تیسرا کام یہ کرے کہ کچھ ہدیہ لا کر بیوی کو دے، کپڑا، چپل، امی کو جو چیز پسند ہو، اور بیوی کے ہاتھ سے ماں کو ہدیہ دلوائے، بیوی کے ہاتھ سے امی کو ہدیہ دلوائے کہ امی میں تمہارے لائی ہوں، ہدیے سے محبت بڑھتی ہے۔ چوتھا کام یہ کرے کہ میاں بیوی دونوں جا کے امی کے پیر دبائے، شادی سے پہلے تو کبھی نہیں دباتا تھا، ابھی جائے گا تو کہے گا یہ تو پہلے کبھی نہیں دباتا، اتنا سب کہاں سے سدھر گیا، اس کی بیوی نے سدھارا ہے۔ خود کہہ بھی دے امی یہی میرے کو لے کے آتی، میرا نام مت لینا کہ مولانا نے کہا تھا اس لیے ہم آئے، بیوی کا نام لینا کہ مجھے کہتی ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، چلو اپنے دونوں جا کے امی کے پیر دبا۔ تو جب یہ بیوی کو سمجھا کہ تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر کر کے کام چلائیں گے تو انشاءاللہ یہ کام چل جائے گا۔ باقی تھوڑا بہت تو برتن ساتھ رہتے ہیں تو آواز ہوتی ہے، تھوڑا اگنور کرے، ہر چیز کو بہت دماغ پہ نہ لے۔ ماں کی طرف سے بیوی سے معافی مانگ لے، بیوی کی طرف سے ماں سے معافی مانگ لے، بیچ میں تو ہم کو ہی ہے، سوری کے بیچ میں سپاری ہم ہی ہے، تو ہم کو ہی مینٹین کر کے چلنا ہے۔ تو انشاءاللہ اسی لیے تو اللہ نے مرد بنایا ہے، جذبات ہمیں دیے ہیں، برداشت کی طاقت ہمیں دی ہے۔ بہت سی مرتبہ دوسرے معاملات بھی ہوتے ہیں، وہ ہر گھر کی الگ داستان ہے، کوئی قاعدہ کلیہ تو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے یہ چند باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں خیر مقدر فرمائے۔ کچھ سوالات رہ بھی گئے جی۔ شادی میں لین دین دے رہے ہیں کام کے ساتھ جائے، اور اس میں دعوت میں جا کے کھانا نہیں، شادی میں لین دین جہیز کا مسئلہ ہے، کٹن دے رہے ہیں، لین دین دے رہے ہیں، اور وہی جا کر کے ہے شادی میں کھانا، ان کا کھانا ہمارے لیے جائز نہیں۔ دونوں مسئلے الگ ہیں، جہیز مانگ رہے ہیں کہ دے رہے ہیں، مانگ کے بھی دے رہے ہیں۔ تو مانگ کے لینا تو بہرحال صحیح نہیں ہے۔ بیٹی دے رہا ہے وہ کیا کام ہے کہ جو اور جہیز میں جہاز چاہیے۔ اب آپ اپنی خوشی سے اگر کچھ دے رہا ہے اپنی بیٹی کو تو الگ بات ہے، لیکن جب عرف بن جاتا ہے کہ بھائی اتنا تو دینا ہی پڑے گا، باقاعدہ مطالبات ہوتے ہیں، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ تو یہ جہیز دینے لینے کا مسئلہ الگ ہے۔ اگر وہ شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں تو ایسی جگہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جسمانی بیماری کے لیے ڈاکٹر سے رجوع ہوتے ہیں، جو روحانی بیماریاں ہیں وہ کس سے رجوع ہونا ہے؟ حضرت سوال کر رہے ہیں کہ جسمانی بیماری کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہے، دل کی بیماری، تو اس کے لیے کس کے پاس جانا چاہیے؟ تو روحانی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ روحانی ڈاکٹر کون ہے؟ اللہ والے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ یہی کام کرتے ہیں۔ مسجد میں جو بھی کچھ بیان ہوتا ہے اس میں روحانی بیماریوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کا علاج بتایا جاتا ہے۔ یہ عمومی مجلس ہے، سیمینار، اور اس کے بعد پھر خصوصی مجلس ہوتی ہے، اس میں کسی خاص معالج سے، کسی خاص شیخ سے اپنا تعلق قائم کرے، ان کے سامنے اپنی بیماری پیش کرے، وہ جو علاج بتائے اس کو فالو کرے، تو انشاءاللہ روحانی بیماری میں بھی شفا ہوتی ہے۔ آج کل ہمارے یہاں اس کی بہت ضرورت ہے۔ جسم بزرگان دین فرماتے زبان کا ذائقہ خراب ہو تو ایک سے بڑھ کر ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور دل کا ذائقہ خراب ہو جائے تو کبھی اس کی فکر نہیں کرتے، تو اس کی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ 2017 میں حج ہوا ہے۔
اس سے پہلے نماز وغیرہ نہیں معلوم تھی 2017 میں، طریقہ نہیں معلوم تھا، جانے کے بعد آنے کے بعد جو ہے نماز کا طریقہ معلوم وہ حج کے ارکان اگر ادا ہو گئے تو حج ہو گیا. نماز ایک الگ فریضہ ہے، حج ایک الگ فریضہ ہے. حج کے جو ارکان عرفہ میں آپ گئے، احرام باندھا اور باقی جو ارکان ہے وہ سب ادا کیے تو حج ہو گیا. اللہ قبول فرمائے. بار بار سب کو حج مبرور، حج مقبول کی سعادت نصیب فرمائے. بہت تاخیر ہو گئی ماشاءاللہ، آپ لوگ بہت جم کے بیٹھے، بہت بہت شکر گزار بھی ہوں. آپ کہے تو صبح تک چلا گئے. جی بیت ہونا ضروری ہے، اس سلسلے میں سمجھائیے. دیکھیے بیعت کی حیثیت سمجھ لے. بیعت ہونا سنت ہے، فرض واجب نہیں ہے. اصلاح انسان کے ذمہ فرض ہے، یعنی اپنی حالت کو درست کرنا، گناہوں کو چھوڑنا فرض ہے، فرائض پر عمل کرنا فرض ہے. تو گناہوں کو چھوڑنا اور فرائض پر اور ذمہ داریوں کو، واجبات کو ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں اصلاح. تو اپنی اصلاح ہر انسان پر فرض ہے. بیعت ہونا سنت ہے، لیکن اس سنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ فرض کو آسان فرما دیتے ہیں. طریقہ ترتیب یہ ہے کہ آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے، کسی کی اتباع کا جذبہ آتا ہے، تو جس سے بھی بیعت ہوگا تو شیخ اس کو کیا بتائیں؟ گناہ سے بچنے کی ترغیب دیں گے، نیکی کرنے کی ترغیب دیں گے. بار بار وہ اس سے رابطے میں رہے گا، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو اس سے رہنمائی دے گا. تو یہ چیز اس کے لیے اصلاح کا ذریعہ بن جاتا ہے. اگر کوئی آدمی اس کے بغیر بھی گناہ سے اپنا آپ کو بچا رہا ہے، نیکی پر عمل کر رہا ہے، فطرت میں اللہ نے اچھی صلاحیت دی ہے، تو اس کے لیے بیعت ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر اس سے نہیں بچ پا رہا ہے تو رہنمائی کی ضرورت ہے. جیسے ہر ایک کا ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے نا، آپ کے یہاں ہوتے ہیں کہ نہیں فیملی ڈاکٹر؟ گھر میں کوئی بھی بیمار ہو تو اس کے پاس جائیں. جیسے فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، بہت بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں تو ان کے یہاں فیملی لائر ہوتا ہے کہ کچھ بھی سرکاری مسئلہ زمین جائیداد کا ہے تو اپنا فیملی لائر ہے، اس کو سب پتہ ہے اپنے سے زیادہ. تو اسی طرح ایک فیملی مفتی اور عالم بھی ہونا چاہیے کہ جو بھی کوئی مسئلہ ہو تو ہم ان سے معلوم کر کے پھر اس پر عمل کریں. چاہے شریعت کا ظاہری مسئلہ ہو یا اس طرح کے گناہوں سے بچنے کا یا نیکی کی راہ پر چلنے میں رکاوٹ کے پیش آنے کا مسئلہ ہو، تو وہ بتاتے ہیں. اس میں دو فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ صحیح طریقہ معلوم ہوتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان کرتا ہے. تجربے کی بات ہے کہ بہت سی مرتبہ آدمی کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، چھوڑنے کی بہت کوشش بھی کرتا ہے لیکن چھوٹتا ہی نہیں. پھر وہ اللہ کے کسی نیک بندے کے پاس جاتا ہے، اس سے دعا کرواتا ہے، طریقہ معلوم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فضل فرما دیتے ہیں، دعا کی لاج رکھتے ہیں. جب ہم رات کو گناہ میں مبتلا ہونے جاتے ہیں اس وقت وہ رو رہے ہوتے ہیں، اللہ میرے مریدوں کو، مجھ سے تعلق رکھنے والوں کو گناہوں سے بچا. جیسے شاعر نے بہت اچھی بات کہی تھی، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. یعنی گناہ کا موقع آتا ہے، آدمی کے قدم گناہ کی طرف اٹھنے لگتے ہیں اور اچانک ایک بریک لگتی ہے، اچانک ایک رکاوٹ ہو گیا نہیں کرنا. بلکہ بہت سی مرتبہ اللہ تعالیٰ ایسی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں کہ گناہ کے موقع پر کسی کو بھیج دیتے ہیں، چانس ہی نہیں رہتا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی لاج رکھتے ہیں، اس لیے ہمیں اللہ کے نیک بندوں سے جوڑنا چاہیے. اپنی اصلاح کی فکر ہم سب کو کرنی چاہیے. ہم سب اس کے محتاج ہیں. نفس ہر ایک کے ساتھ لگا ہے، بڑا سرکش ہے، بڑا مکار ہے، ایسے خفیہ مکر کرتا ہے کہ آدمی کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے. بہت سی خفیہ ایسی بیماری ہوتی ہے کہ وہ بیمار کو بھی پتہ نہیں. ڈاکٹر کے پاس جائے، رپورٹ نکلتا ہے تبھی پتہ چلتا ہے نا کیا بیماری ہے. تو ایسا یہ حال ہمارا بھی ہوتا ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے. آج کل نوجوان کیا شادی سے پہلے بھی کسی لڑکی سے بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ہو گیا نماز تو ہو جائے گا. یعنی کوئی ایک گناہ ہے، وہ گناہ اپنی جگہ ہے. بہت سے نوجوان افیئر میں مبتلا ہو جاتے ہیں نکاح سے پہلے یا نکاح کے بعد کسی عورت سے ناجائز تعلقات میں لگ جاتے ہیں، ان سے فون پر رابطے ہوتے ہیں یا چیٹنگ پہ باتیں کرتے ہیں یا ایسی ہی ملاقات کرتے ہیں. یقیناً یہ سراسر گناہ ہے، ناجائز کام ہے. غیر محرم کے ساتھ تعلق رکھنا، یہ نفسانی خواہشات، عشق معاشقہ حرام کام ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے. یہ کلچر عام ہو رہا ہے.
جب ہم اپنی بہن کے لیے یہ کام پسند نہیں کرتے تو جس کے ساتھ ہم کر رہے ہیں وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی. جب ہم اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے تو ہم جس سے بات کر رہے ہیں وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی. اور پھر جوان لوگ بیچارے یوں کہتے ہیں ہم تو صرف پاکیزہ محبت کرتے ہیں. تو ہمارا تو ایسا دوسری ادھر ادھر کی بات بہت پاکیزہ محبت ہے. کیا یہ پاکیزہ محبت ہم اپنی بہن کے لیے پسند کریں گے؟ تو وہاں تو نہیں. تو جس کے ساتھ ہم کر رہے ہیں وہ بھی تو کسی کی بہن بیٹی ہے. اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچائیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی ایسی آوے جس نے کسی مرد سے بات نہیں کی ہو اور خود ہم 50 لڑکیوں سے بات کر کے اس طرح کی تمنا کریں. ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام چلتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو بچائیے. میں اپنے نوجوانوں سے وہ بات کہوں گا جو میرے حضرت نے مجھے بہت پہلے فرمائی تھی کہ چند سال ہیں اس میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیجئے, حرام سے بچا لیجئے. جب اللہ حلال دے گا تو ایسی لذت آئے گی کہ بدن کے روئیں میں سما جائے. تو تھوڑے دن صبر کر لیجئے. باقی اس آدمی کی نماز کا مسئلہ الگ ہے. نماز تو اپنی جگہ اگر پڑھتا ہے تو صحیح ہوگی. صبح کتنے بجے اٹھانا ہے؟ جی 12 بجے میں تہجد میں اٹھنا ہے. یہ وہی کہہ رہا ہوں. ہمارے یہاں تو جلدی ختم کر دیتے. آپ لوگوں کا استقامت دیکھ کے یہ بات چیت آگے چلتی رہی. تو انٹرسٹ آیا کہ نہیں آیا؟ جی بھائی یہ نظام ہونا چاہیے. سوال جواب ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے. سوال جواب میں ایک بات کا اور خیال رکھیں, اپنا مسئلہ پوچھیں. بہت سے لوگ اس میں سوال ایسے کرتے ہیں کہ مجمع میں کوئی دوسرا آدمی بیٹھا ہے, کوئی محلے میں کوئی اس طرح کی چیز چلتی ہے تو اس کے بارے میں سوال لکھ کر پوچھو اور مولانا بولیں گے تو پھر اس کو کہنے میں آسانی رہے گی. اس طرح کی نیت نہ کرے, اس میں فساد ہوتا ہے. اپنے لیے اپنی اصلاح کی فکر ہر آدمی کرے. یہاں کہ بھی ہم پوری دنیا کی فکر کر رہے ہیں, اپنی فکر نہیں کر رہے. تو ہر آدمی اپنے لیے جو مسئلہ ہو, اپنی زندگی میں جو الجھن ہو وہ سوال کرے. وہ میرا پڑوسی ہے, وہ فلاں ایسا ہے, قوم میں یہ ہو رہا ہے. اپنی فکر پہلے ہونی چاہیے کہ میرے اندر کیا کمی ہے, مجھے کیا تردد ہے. وہ سوال کرنا زیادہ مناسب ہوتا ہے. باقی معلومات کے لیے کیا جائے تو الگ چیز ہے. باقی کوئی آدمی ان میں سے کسی چیز میں مبتلا ہو تو اس کو طعنہ دینا اور اس کو اس طرح عار دلانا اور اس کو پریشان کرنا, اس کو ذلیل کرنا, یہ ہرگز ایسی مجلس میں مقصود نہیں ہوتا ہے. اور نہ ایسی نیت سے سوال کرنا. جو آدمی ایسی نیت سے سوال کرتا ہے اللہ کے یہاں اس کی پوچھ ہوگی. اس لیے اس طرح کی غلط نیت سے کسی بھی مجلس میں سوال نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ صبح میں مجلس ہوگی. صبح صادق کتنے بجے؟ 5:19. کر رہے ہیں 45 کو آزاد ہے. 4:54 بجے 4:50 تک ہے وقت. تو تقریباً 3:45 بجے اٹھائیں گے, اس لیے کہ فارغ بھی ہونا ہے. تہجد پڑھیں گے اور انشاءاللہ 4:15 4:20 کو ذکر شروع ہوگا اور اس کے بعد پھر دعا ہوگی. یا ہم مجلس ہے میرا عزیزوں, ایک رات کے لیے ہم اللہ کے لیے قربانی دیں اور تہجد میں یہاں پہنچے. یہیں سو جائے تو اچھا ہے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے. اگر قریب والے آزو بازو گھر بھی جاتے ہیں تو صبح میں پہنچ کر اس مجلس میں بیٹھے. فجر کے بعد بھی انشاءاللہ جو وعدہ کیا تھا مغرب کے بعد وہ پورا کریں. سب آئیں گے تہجد میں؟ کون کون آئے گا انشاءاللہ؟ سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک.